بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ ان مشکلوں اور مصیبتوں کا تصور نہیں کر سکتا جو اس کے والدین کو اس کی پرورش کے سلسلے میں پیش آئی تھیں۔ نہیں معلوم راتیں جاگ کر اور دنوں کا چین مٹی میں ملا کر انہوں نے اولاد کو پروان چڑھایا۔ والدین کے اولاد پر اس قدر احسانات ہیں کہ اولاد اگر تن من دھن سے اپنے والدین کی خدمت میں گزار دیں تب بھی وہ ان عظیم اور قابل قدر احسانات سے عہدہ برابر نہیں ہو سکتے۔ والدین مصیبت میں رہتے ہیں مگر اپنے بچوں کی راحت کی کوشش کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، اولاد کا پیٹ پالتے ہیں مگر اولاد کو مصیبت میں دیکھ نہیں سکتے۔ اولاد کے آرام و راحت کے لیے دن کا چین، رات کا آرام اور دل کا سکون ختم کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اسے شعور آئے تو اپنے والدین کی ہر ممکن خدمت کرے۔ آج کا ترقی یافتہ دور، آج کا ترقی یافتہ زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنی پرانی اخلاقی قدروں کو کھوتا جا رہا ہے۔ لوگ اس لیے ان قدروں پر عمل نہیں کرتے کہ وہ پرانی ہیں، حالانکہ انہیں باتوں میں ان کی دینی اور دنیاوی بہتری کے سامان پوشیدہ ہیں۔ آج کی اولاد فخر محسوس کرتی ہے کہ والدین کی اطاعت کا اجر گردن سے اتار کر پھینک دیا ہے، ان کو گھر سے نکال دیا تاکہ وہ عاجز ہو جائیں۔ ان کی اولادیں والدین کی خواہشات کو ٹھکرا کر رکھ دیتی ہیں اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتی۔ آج کے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور خوش قسمتی سے جب بڑے افسر بن جاتے ہیں تو اپنے والدین کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ جب صورتحال اس قدر نازک ہو جائے تو تاریخ ایسی قوم کی قدر نہیں کیا کرتی۔ ہمارے مذہب کی تعلیم جب مذہب کے ماننے والے ہیں اس کی پاک تعلیم میں ہے کہ والدین کی خدمت کرو، ان کے قدموں کے نیچے جنت کی بہاریں ہیں۔ ہمارا دین اس اولاد کو بدقسمت اور گمراہ قرار دیتا ہے جو والدین کی قدر نہیں کرتے، والدین کی دعا لیتی ہیں اور دعاؤں کے یہ پھول ان کی آخرت کا سرمایہ بن جاتے ہیں۔ اولاد جب خود صاحب اولاد ہوتی ہے، جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتے اور کیسے کیسے کرتے ہیں، اور والدین کا وجود ایک نعمت ہے، ان کی دعائیں ایک سرمایہ ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوتی ہیں، ان کی ناراضگی غضب الہی کا باعث ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کا حکم، قرآن کریم ہمارے لیے ایک عظیم ہدایت ہے۔ اس نے والدین کی اطاعت پر زور دیا ہے اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان کی خدمت کرے اور ان کے روبرو اف تک نہ کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کو راضی رکھیں، ان کو ناراض نہ کریں، کیونکہ ان کی ناراضگی عاقبت میں جنت کی بہاروں کو چھین لے گی اور دوزخ کی آگ میں نافرمان اولاد کو جلنا ہوگا۔ ہمارا فرض ہم میں سے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ فاتحہ خوانی کریں، تلاوت قرآن پاک سے ان کی روح کو ثواب پہنچائیں۔ ایسی سعادت سے اولاد والدین کی خوشنودی حاصل کر کے اپنے لیے نیکیوں کی پونجی بنا سکتی ہیں۔ یہاں والدین کے 5 ایسے اعمال ہیں جو ان کے بچوں کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ دعا، والدین کی اپنے بچوں کے لیے دعائیں ان کی تقدیر کو تشکیل دے سکتی ہیں اور انہیں کامیابی، خوشی اور رہنمائی سے نواز سکتی ہیں۔ تربیت، مناسب پرورش اور اخلاقی تعلیم بچوں میں اچھی اقدار، عادات اور کردار پیدا کر سکتی ہیں اور انہیں روشن مستقبل کے لیے ترتیب دے سکتی ہیں۔ توجہ، والدین کی توجہ اور ان کے بچے کی زندگی میں شمولیت ان کی صلاحیتوں کی شناخت اور پرورش، اعتماد اور خود اعتمادی کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ محبت، والدین کی طرف سے غیر مشروط محبت اور پیار تحفظ اور تعلق کا احساس پیدا کر سکتا ہے جس سے بچوں کو جذباتی ذہانت اور ہمدردی پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صبر، والدین کا صبر اور سمجھ بچوں کو چیلنجوں اور مشکلات سے درگزر رہنے میں مدد کر سکتی ہیں، انہیں لچک اور استقامت سکھاتی ہے۔ یاد رکھیں، والدین اپنے بچوں کی زندگی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان اعمال کو انجام دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ایک کامیاب اور خوش اور ذمہ دار فرد بننے میں مدد کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مائیں وہ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والی ہوں۔ ماں ایک درسگاہ ہے، اگر وہ پڑھی لکھی اور نیک ہوگی تو وہ نیک اولاد پیدا کرے گی، اگر وہ جاہل اور کم تر ہے تو وہ ناقص اولاد پیدا کرے گی۔
جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ احادیث اپنے بچوں کی زندگیوں کی تشکیل میں ماں باپ کے کردار کی اہمیت اور ماؤں کے ساتھ شفقت، احترام اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ والدین کے چند اعمال ہیں جو ان کے بچوں کو جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ تربیت، بچوں کی اچھی اخلاقی اقدار، اسلام کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے ساتھ پرورش کرنا۔ اپنے بچوں کی رہنمائی، کامیابی اور نجات کے لیے مخلصانہ دعائیں کرنا۔ علم، بچوں کو اسلامی تعلیم اور قرآن پاک کا علم فراہم کرنا۔ صبر، بچوں کی غلطیوں اور کمزوریوں سے نمٹتے وقت صبر اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا۔ محبت، بچوں کو غیر مشروط محبت اور شفقت سے نوازنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ عبادت، بچوں کو روزانہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی ترغیب دینا۔ اخلاق، بچوں کو اچھے اخلاق، مہربانی اور دوسروں کا احترام سکھانا۔ توجہ، بچوں کو توجہ اور وقت دینا، انہیں قابل قدر اور اہم محسوس کرنے میں مدد کرنا۔ استغفار، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا اور بچوں کو بھی ایسا کرنا سکھانا۔ شہادت، اللہ تعالی کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے بچوں کی پرورش کرنا۔ یاد رکھیں، والدین اپنے بچوں کی تقدیر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان اعمال کو انجام دے کر وہ اپنے بچے کو جنت حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا عطا فرمائے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک حسد و بغض و کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔